السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی میرے پیارے ناظرین، آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جو آج میں وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، وہ وظیفہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ وظیفہ پہلے سن لیں، پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب اس کے ہم ترجمے اور مفہوم کی طرف جائیں گے نا، تو یقین جانیں کہ آدمی وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی مفہوم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، آپ اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ آپ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، لہ الملک، اللہ بادشاہیاں آپ کی ہیں، بادشاہت آپ کی ہے، شہنشاہیاں آپ کی ہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اللہ تعریفیں تمام تعریفیں آپ کی ہیں، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ آپ قادر ہیں، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ بادشاہی ہیں آپ کی، تعریفیں آپ کی، ہر چیز پہ آپ قادر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت یہ تسبیح کرتا ہے نا، ایک تسبیح، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، جو ایک تسبیح کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی 100 معاف کرتے ہیں، 100 نیکیاں اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو یہ پڑھتا ہے، شام تک شیاطین سے وہ دور رہتا ہے، شیطان جو ہے اسے دور بھاگتے ہیں، شیاطین اس آدمی کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور جس گھر میں یہ عمل ہوتا ہے، یاد رکھیں ناظرین، اس گھر میں کبھی جادو ٹونا نہیں آئے گا۔ یہ کالے جادو کا توڑ ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ مجھ پہ کالا جادو ہے، مجھ پہ فلاں ہے، مجھ پہ جنات کا اثرات ہیں، تو اللہ جانتا ہے یہ ایک تسبیح صبح کرے، ایک تسبیح شام کرے، کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کے پہ ساتھ جادو کے اثرات ہوں۔ اللہ کی رحمت سے پہلے دن ہی وہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس گھر میں یہ تلاوت ہوتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں شیاطین نہیں آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے دن میں بھی اور تمام انبیاء یہ وظیفہ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں اللہ نے کتنا اجر و ثواب لکھا ہے کہ تسبیح ایک کرنی ہے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے، کروڑوں کا ایک غلام آئے گا اس دور میں، تو اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر آپ کو اجر ثواب عطا کریں گے، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ ختم ہوگا، 100 درجات بلند ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دن اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے ہاں، جو آدمی خلوص نیت سے یہ تسبیح کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں ناظرین کہ اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تو کیا بات ہے، درود پاک پڑھنے سے تو ویسے ہی سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے، یقین جانیں کہ دل کو سکون، سرور، مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور گھر میں جو لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے گھر پہ جادو ہے، اثرات ہیں، شیاطین ہے، تو یہ وظیفہ کریں، صبح اور شام تسبیح کریں، پہلے دن ہی سکون ہو جائے گا۔ یہ کالے جادو کا توڑ ہے، ہر طرح کے جادو، اثرات، شیاطین، ہر چیز بھاگ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو ناظرین، آج کا جو سبق ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرا ترجمے میں پھر غور کرنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں،
وحدہ لا شریک لہ، اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ بادشاہت آپ کی ہے، شہنشاہ بادشاہی اللہ آپ کی، تعریفیں آپ کی، ہر طرح کی تعریفیں اللہ آپ کی، بزرگی ہیں آپ کی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں جو آدمی یہ کرتا ہے نا، شیاطین اسے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرے تو تجربے میں ہے، کیونکہ میں کافی عرصے سے یہ عمل الحمدللہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا اجر و ثواب بھی کتنا ہے، اور یہ پڑھنے سے شیطان کیسے دور بھاگتا ہے۔ گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس گھر میں یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔